قرآن مجید کا سورہ نمبر 14 سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 14 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 72 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ چونکہ اس سورے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے اسے سورہ ابراہیم کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 7 اور 8 کے مطابق اللہ کی نعمتوں کا شکر نعمت میں اضافے کا باعث ہے، اور اس کی نعمتوں پر ناشکری کا اظہار کرنا عذاب کا باعث ہے، جس سے انسان بعض اوقات ان نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے اور بعض اوقات نعمتوں میں مزید اضافے کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ شکر کا محتاج نہیں ہے، بلکہ شکر کا فائدہ شکر کرنے والے کو پہنچتا ہے۔ آیت نمبر 24 میں شجرہ طیبہ یعنی پاک و پاکیزہ درخت کی تفسیر یوں کی گئی ہے کہ جڑ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام اس کی شاخ اور ائمہ علیہ السلام اس کے ثمرات اور شیعیان علی علیہ السلام اس کے پتے ہیں۔ آیت نمبر 35 سے 41 تک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ ان آیات میں بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق کی پیدائش، خانہ کعبہ کی تعمیر، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو بے آب و گیا میدان میں بسانا اور والدین کی مغفرت کے لیے دعا کا ذکر ہے۔ جو بھی اس سورے کو نماز جمعہ میں پڑھے گا وہ فقر و دیوانگی اور بلا میں مبتلا نہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہارے پاس اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے کفر کی تاریکی سے ایمان کی روشنی میں نکال لاؤ، غرض اس کی راہ پر لاؤ جو سب پر غالب اور سزاوار حمد ہے۔ اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ وہ خدا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غرض سب کچھ اسی کا ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے جو سخت عذاب مہیا کیا گیا ہے افسوسناک ہے۔ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔ وہ کفار جو دنیا کی چند روزہ زندگی کو آخرت پر جو نعیم ابدی ہے ترجیح دیتے ہیں اور لوگوں کو خدا کی راہ پر چلنے سے روکتے ہیں، اور اس میں خواہ مخواہ کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ بڑے پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ اور ہم نے جب کبھی کوئی پیغمبر بھیجا تو اس کو اس کی قوم کی زبان میں باتیں کرتا ہوا تاکہ ان کے سامنے ہمارے احکام بیان کر سکے، تو یہی خدا جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور وہی
سب پر غالب حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا اور یہ حکم دیا کہ اپنی قوم کو کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی میں نکال لاؤ اور انہیں خدا کے وہ دن یاد دلاؤ جن میں خدا کی بڑی بڑی قدرتیں ظاہر ہوئیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس میں تمام صبر و شکر کرنے والوں کے واسطے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور وہ وقت یاد دلاؤ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا نے جو احسانات تم پر کیے ہیں ان کو یاد کرو، جب اس نے تم کو فرعون کے لوگوں کے ظلم سے نجات دی کہ وہ تم کو بہت برے برے دکھ دے کے ستاتے تھے اور تمہارے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو اپنی خدمت کے واسطے زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے صبر کی بڑی سخت آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور وہ وقت بھی یاد ہے جب تمہارے پروردگار نے تمہیں جتا دیا کہ اگر میرا شکر کرو گے تو میں یقیناً تم پر نعمت کی زیادتی کروں گا، اور اگر کہیں تم نے ناشکری کی تو یاد رکھو کہ یقیناً میرا عذاب سخت ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا کہ اگر تم اور تمہارے ساتھ جتنے لوگ روئے زمین پر ہیں سب کے سب مل کر بھی خدا کی ناشکری کرو تو خدا کو ذرا بھی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ تو بالکل بے نیاز ہے اور سزاوار حمد ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، جیسے نوح کی قوم اور عاد و سمود اور دوسرے لوگ جو ان کے بعد ہوئے؟ کیوں کر خبر ہوتی؟ ان کو تو خدا کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ ان کے پاس ان کے وقت کے پیغمبر معجزے لے کر آئے اور سمجھانے لگے تو ان لوگوں نے ان پیغمبروں کے ہاتھوں کو ان کے منہ پر الٹا مار دیا اور کہنے لگے کہ جو حکم لے کر تم خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے، اور جس دین کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو ہم تو بڑے گہرے شک میں پڑے ہیں۔ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض
يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. تب ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کیا تم کو خدا کے بارے میں شک ہے جو سارے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ تم کو اپنی طرف بلاتا بھی ہے تو اس لیے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور ایک وقت مقرر تک تم کو دنیا میں چین سے رہنے دے. تو وہ لوگ بھی بول اٹھے کہ تم بھی بس ہمارے ہی سے آدمی ہو. اچھا اب سمجھے، تم یہ چاہتے ہو کہ جن معبودوں کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے تھے تم ہم کو ان سے باز رکھو. اچھا اگر تم سچے ہو تو کوئی صاف کھلا ہوا صریح معجزہ ہمیں دکھلاؤ. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ان کے پیغمبروں نے ان کے جواب میں کہا کہ اس میں شک نہیں کہ ہم بھی تمہارے ہی سے آدمی ہیں، مگر خدا اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے اپنا فضل و کرم کرتا ہے اور رسالت عطا فرماتا ہے، اور ہمارے اختیار میں یہ بات نہیں کہ بے حکم خدا تمہاری فرمائش کے موافق ہم کوئی معجزہ تمہارے سامنے لا سکیں، اور خدا ہی پر سب ایمانداروں کو بھروسہ رکھنا چاہیے. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اور ہمیں آخر کیا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ ہمیں نجات کی یقیناً اسی نے راہیں دکھائیں، اور جو جو اذیتیں ہمیں تم نے پہنچائیں ان پر ہم نے صبر کیا اور آئندہ بھی صبر کریں گے، اور توکل کرنے والوں کو خدا ہی پر توکل کرنا چاہیے. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تھا اپنے وقت کے پیغمبروں سے کہنے لگے ہم تو تم کو اپنی سرزمین سے ضرور نکال باہر کر دیں گے یہاں تک کہ تم پھر ہمارے مذہب کی طرف لوٹ آؤ. تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ تم گھبراؤ نہیں، ہم ان سرکش لوگوں کو ضرور غارت کر دیں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. اور ان کی ہلاکت کے بعد ضرور تمہیں کو اس سرزمین میں بسائیں گے. یہ وعدہ محض اس شخص سے ہے جو ہماری بارگاہ میں اعمال کی جواب دہی میں کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کھائے. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. اور ان پیغمبروں نے ہم سے اپنی فتح کی دعا مانگی، آخر وہ پوری ہوئی اور ہر ایک سرکش عداوت رکھنے والا ہلاک ہوا. مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ.
یہ تو ان کی سزا تھی، اور اس کے پیچھے جہنم ہے، اور اس میں اسے پیپ لہو بھرا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا۔ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ۔ زبردستی اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پینا پڑے گا، اور اسے حلق سے بآسانی نہ اتار سکے گا، اور وہ مصیبت ہے کہ اسے ہر طرف سے موت ہی موت آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، حالانکہ وہ مارے نہ مر سکے گا، اور پھر اس کے پیچھے عذاب سخت ہوگا۔ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے کافر ہو بیٹھے، ان کی مثل ایسی ہے کہ ان کی کارستانیاں گویا راک کا ایک ڈھیر ہے جسے اندھڑ کے روز ہوا کا بڑے زوروں کا جھونکا اڑا لے گا۔ جو کچھ ان لوگوں نے دنیا میں کیا کرایا ہے اس میں سے کچھ بھی ان کے قابو میں نہ ہوگا، یہی تو پلے درجے کی گمراہی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی نے سارے آسمان و زمین ضرور مصلحت سے پیدا کیے، اگر وہ چاہے تو سب کو مٹا کر ایک نئی خلقت کی بستی لا بسائے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ خدا پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص۔ اور قیامت کے دن لوگ سب کے سب خدا کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے، تو جو لوگ دنیا میں کمزور تھے بڑی عزت والوں سے اس وقت کہیں گے کہ ہم تو بس تمہارے قدم بقدم چلنے والے تھے، تو کیا آج تم خدا کے عذاب سے کچھ بھی ہمارے آڑے آ سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے صلاح کار کجاؤ منے خراب کجا، کاش خدا ہماری ہدایت کرتا تو ہم بھی تمہاری ہدایت کرتے، ہم خواہ بے قراری کریں خواہ صبر کریں، دونوں ہمارے لیے برابر ہیں، کیونکہ عذاب سے ہمیں تو اب چھٹکارا نہیں۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ اور جب لوگوں کا اخیر فیصلہ ہو چکے گا
اور لوگ شیطان کو الزام دیں گے تو شیطان کہے گا کہ خدا نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، وہ تو پورا ہو گیا، اور میں نے بھی وعدہ تو کیا تھا، پھر میں نے وعدہ خلافی کی، اور مجھے کچھ تم پر حکومت تو تھی نہیں، مگر اتنی بات تھی کہ میں نے تم کو برے کاموں کی طرف بلایا اور تم نے میرا کہنا مان لیا، تو اب تم مجھے برا بھلا نہ کہو، بلکہ اگر کہنا ہے تو اپنے نفس کو برا کہو۔ آج نہ تو میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں تو اس سے پہلے ہی سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے خدا کا شریک بنایا۔ بے شک جو لوگ نافرمان ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ اور جن لوگوں نے صدق دل سے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے عمل کیے، وہ بہشت کے ان باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہاں ان کی ملاقات کا تحفہ سلام ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے اچھی بات مثلا کلمہ توحید کی کیسی اچھی مثال بیان کی ہے کہ اچھی بات گویا ایک پاکیزہ درخت ہے کہ اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی ٹہنیاں آسمان میں لگی ہوں۔ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اپنے پروردگار کے حکم سے ہمہ وقت پھلا پھولا رہتا ہے، اور خدا لوگوں کے واسطے اس لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ نصیحت و عبرت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ۔ اور گندی بات جیسے کلمہ شرک کی مثال گویا ایک گندے درخت کی سی ہے جس کی جڑ ایسی کمزور ہے کہ زمین کے اوپر ہی اکھاڑ پھینکا جائے، کیونکہ اس کو کچھ ٹھہراؤ تو ہے نہیں۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ جو لوگ پکی بات کلمہ توحید پر صدق دل سے ایمان لا چکے، ان کو خدا دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا، اور انہیں سوال و جواب میں کوئی دقت نہ ہوگی، اور سرکشوں کو خدا گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہوں نے میرے احسان کے بدلے ناشکری اختیار کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گرباہے میں جھونک دیا؟ جہنم یصلونها وبئس القرار۔ سب کے سب جہنم واصل ہوں گے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔
اور یہ لوگ دوسروں کو خدا کا ہمسر بنانے لگے تاکہ لوگوں کو اس کی راہ سے بہکا دیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ خیر چند روز تو چین کر لو، پھر تو تمہیں دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہی ہے۔ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے وہ بندے جو ایمان لا چکے ان سے کہہ دو کہ پابندی سے نماز پڑھا کریں، اور جو کچھ ہم نے انہیں روزی دی ہے اس میں سے خرچ کیا کریں، خدا کی راہ میں چھپا کر یا دکھلا کر، اس دن قیامت کے آنے سے پہلے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہی کام آئے گی نہ دوستی محبت۔ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار۔ خدا ہی ایسا قادر و توانا ہے جس نے سارے آسمان و زمین پیدا کر ڈالے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف درختوں سے تمہاری روزی کے واسطے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، اور تمہارے واسطے کشتیاں تمہارے بس میں کر دیں تاکہ اس کے حکم سے دریا میں چلیں، اور تمہارے واسطے ندیوں کو تمہارے اختیار میں کر دیا۔ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار، اور سورج اور چاند کو تمہارا تابعدار بنا دیا کہ سدا پھیری کیا کرتے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے قبضے میں کر دیا کہ ہمیشہ حاضر باش رہتے ہیں۔ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ اور اپنی ضرورت کے موافق جو کچھ تم نے اس سے مانگا اس میں سے بقدر مناسب تمہیں دیا، اور اگر خدا کی نعمتوں کا شمار کرنا ہو تو گن نہیں سکتے ہو، اس میں تو شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف ناشکرا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے عرض کی تھی کہ پروردگار اس شہر مکہ کو امن و امان کی جگہ بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا لے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں۔ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم۔ اے میرے پالنے والے، اس میں شک نہیں کہ ان بتوں نے بہتیرے لوگوں کو گمراہ بنا چھوڑا کہ جو شخص میری پیروی کرے تو وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو تجھے اختیار ہے، تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔
اے ہمارے پالنے والے، میں نے تیرے معزز گھر کعبے کے پاس ایک بے کھیتی کے ویران بیابان مکے میں اپنی کچھ اولاد کو لا کر بسایا ہے، تاکہ اے ہمارے پالنے والے یہ لوگ برابر یہاں نماز پڑھا کریں، تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر تاکہ وہ یہاں آ کر آباد ہوں، اور انہیں طرح طرح کے پھلوں سے روزی عطا کر تاکہ یہ لوگ تیرا شکر کریں۔ ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ اے ہمارے پالنے والے، جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں تو سب سے خوب واقف ہے، اور خدا سے تو کوئی چیز چھپی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء۔ اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپا آنے پر اسماعیل و اسحاق سے 2 فرزند عطا کیے، اس میں شک نہیں کہ میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ اے میرے پالنے والے، مجھے اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے، اور اے میرے پالنے والے میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے ہمارے پالنے والے، جس دن اعمال کا حساب ہونے لگے مجھ کو اور میرے ماں باپ اور سارے ایمانداروں کو تو بخش دے۔ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ اور جو کچھ یہ ظالم کفار مکہ کیا کرتے ہیں اس سے خدا کو غافل نہ سمجھنا، اور ان پر فوراً عذاب نہ کرنے کی صرف یہ وجہ ہے کہ اس دن تک کی مہلت دیتا ہے جس دن لوگوں کی آنکھوں کے ڈھیلے خوف کے مارے پتھرا جائیں گے۔ مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء۔ اور اپنے اپنے سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، ٹک ٹکی بندی ہے، ان کی طرف ان کی نظر نہیں لوٹتی، جدھر دیکھ رہے ہیں اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہیں۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جس دن ان پر عذاب نازل ہوگا، تو جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی گڑ گڑا کر عرض کریں گے کہ اے ہمارے پالنے والے، ہم کو تھوڑی سی مہلت اور دے دے، اب کی بار ہم تیرے بلانے پر ضرور اٹھ کھڑے ہوں گے اور سب رسولوں کی پیروی کریں گے۔ تو ان کو جواب ملے گا، کیا تم وہ لوگ نہیں ہو جو اس کے پہلے اس پر قسمیں کھایا کرتے تھے؟ تم کو کسی طرح کا زوال نہیں۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ اور کیا تم وہ لوگ نہیں
کہ جن لوگوں نے ہماری نافرمانی کر کے آپ اپنے اوپر ظلم کیا انہی کے گھروں میں تم بھی رہے، حالانکہ تم پر یہ بھی ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، اور ہم نے تمہارے سمجھانے کے واسطے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور وہ لوگ اپنی چالیں چلتے رہے اور کبھی باز نہ آئے، حالانکہ ان سب کی حالتیں خدا کی نظر میں تھیں، اور اگرچہ ان کی مکاریاں اس غضب کی تھیں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، مگر سب ہیچ تھیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ تو تم یہ خیال بھی نہ کرنا کہ خدا اپنے رسولوں سے خلاف وعدہ کرے گا، اس میں شک نہیں کہ خدا سب سے زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ مگر کب؟ جس دن یہ زمین بدل کر دوسری زمین کر دی جائے گی، اور اسی طرح آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب لوگ یکتا قہار خدا کے روبرو اپنی اپنی جگہ سے نکل کھڑے ہوں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور تم اس دن گناہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ان کے بدن کے کپڑے قطران کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ہر طرف سے ڈھانکے ہوگی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تاکہ خدا ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے، اچھا تو اچھا، برا تو برا، بے شک خدا بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک قسم کی اطلاع ہے تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے عذاب خدا سے ڈرائے جائیں، اور تاکہ یہ بھی یقین جان لیں کہ بس وہی خدا ایک معبود ہے، اور تاکہ جو لوگ عقل والے ہیں نصیحت و عبرت حاصل کریں۔